السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ، عمران خان کو شکایت کس نے لگائی؟ کیا وجہ سوابی جلسے میں نعرے بازی بنی؟ عمران خان کا آرمی چیف کو ایک اور خط، پہلے 2 خطوط کا تو کوئی جواب نہیں آیا۔ کیا مقصد صرف چینل آف کمیونیکیشن کھلا رکھنا ہے؟ اپوزیشن کے تمام بڑے نئے انتخابات چاہتے ہیں، مسلم لیگ نون پر دباؤ تو نظر نہیں آتا، ایسے میں اپوزیشن حکومت کو گھر کیسے بھیجے گی؟ ناظرین، تمام معاملات پہ آج ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن پہلے بڑی خبر، ہمارے ملک میں کوئی ایسا دن نہیں ہوتا جب سیاست گرم نہ ہو۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کچھ نہ کچھ ایسا ضرور جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے جس سے سیاسی منظرنامے پر بڑی بڑی ہیڈ لائنز بن جاتی ہیں۔ آج بھی 3 بڑی خبریں ٹی وی سکرین پر چھائی رہی۔ پہلی، شیر افضل مروت کو عمران خان نے تحریک انصاف سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ دوسری، عمران خان نے آرمی چیف کو پھر خط لکھنے کا فیصلہ کیا۔ اور تیسری بڑی خبر یہ کہ الائنس میٹنگ کے بعد اپوزیشن جماعتیں حکومت کے خلاف حکمت عملی بنانے میں مصروف ہیں۔ ان بڑی خبروں پر ایک ایک کر کے ذرا بات کر لیتے ہیں۔ پہلے دیکھتے ہیں شیر افضل مروت کے حوالے سے۔ ناظرین، شیر افضل مروت خبروں میں رہنا جانتے ہیں۔ اگر وہ میڈیا پر آ رہے ہوں تو اپنے جوش خطابت کی وجہ سے اٹینشن گریب کر ہی لیتے ہیں، اور اگر میڈیا سے دور ہوں تو ان کا بیان بھی چل رہا ہوتا ہے کہ شیر افضل مروت کچھ روز ٹی وی سکرین سے دور رہیں گے، یعنی ان کو، جیسا میں نے کہا، کہ خبروں میں رہنا آتا ہے۔ آج ان کے حوالے سے ایک بڑی خبر آئی ہے کہ عمران خان نے شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی رہنماؤں کو ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے، جلد ان کی بنیادی رکنیت ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، بنیادی رکنیت ختم ہونے پر شیر افضل مروت سے بطور رکن قومی اسمبلی استعفیٰ بھی طلب کر لیا جائے گا۔ لیکن عجب بات ہے کہ جب پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر سے پوچھا گیا تو وہ شیر افضل مروت کو نکالنے کے فیصلے سے لا علم نکلے۔ دیکھو، پارٹی کے ایسے مسائل جب آ جاتے تو ہمارا انٹرنل معاملہ ہے۔ میں ابھی پارلیمنٹ میں ہوں اور میرے پاس کوئی ایسی انسٹرکشن نہیں آئے نکالنے کا، لیکن اینی وے یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، ڈیل کریں گے اس کے ساتھ۔ بھائی جان، مجھے تو ابھی تک پتہ نہیں، میں تو مسلسل صبح 10 بجے سے مسلسل میٹنگ میں تھا، تو انشاءاللہ پتہ چلے گا تو اس کے بعد بات کریں گے۔ عمران خان کے وکیل فیصل چودھری کہتے ہیں کہ شیر افضل مروت کا معاملہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، اس پر پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہی رد عمل آئے گا۔ نہیں صاحب، میرے خیال میں پارٹی لیڈرشپ یہ اناؤنس کرے گی سر، ہمیں کیونکہ جس چیز کی اناؤنسمنٹ یا جس چیز کی ہوتی نہیں ہے، یہ کیونکہ پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے، تو وی ول ناٹ اسپیک آن اٹ۔ ہمیں جو بات انسٹرکشنز ہوتی ہیں اس کے اوپر آپ کو غور خان صاحب، شبلی فراز صاحب یا عمر ایوب صاحب زیادہ بہتر، جنہوں نے آپ کو آف دا ریکارڈ بتایا، آپ ان سے کہتے کہ آپ کو آن دا ریکارڈ بتا دیتے تو میں بھی آن دا ریکارڈ اس کی کوئی بات کر سکتا۔ میں نے کہا کہ پارٹی پلیٹ فارم سے یہ جو فیصلے انہیں کہا جا رہا ہے کہ سوابی جلسہ شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کی وجہ بنا، حالانکہ ان سے پارٹی کو شکایت تو الیکشن جیتنے کے بعد سے ہی تھی۔ ایک پروگرام کے دوران شیر افضل مروت اور مسلم لیگ نون کے سینیٹر ڈاکٹر عفنان کے درمیان جب جھگڑا ہوا تو کئی دن تک یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر ٹرینڈنگ میں رہی تھی۔ شیر افضل مروت اکثر پروگرامز میں پارٹی کے دوسرے رہنماؤں پر کھل کر تنقید کرتے رہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پارٹی کے فیصلے کے بعد شیر افضل مروت تک کیا رد عمل دیتے ہیں۔ دوسری بڑی خبر کی بات کریں تو عمران خان نے ایک بار پھر فیصلہ کیا ہے کہ آرمی چیف کو ملکی حالات پر خط لکھا جائے۔ عمران خان کے وکیل فیصل چودھری کہتے ہیں کہ عمران خان نے خط کے مندرجات پارٹی رہنماؤں کو نوٹ کروا دیے ہیں، ان میں 6 نکات پر بات کی گئی ہے۔ آج عمران خان صاحب نے بات کرتے ہوئے تیسرا لیٹر آج جاری کیا ہے، جو کہ جس کے مخاطب پاکستانی عوام اور فوج ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے، واضح ہو گیا ہے کہ 8 فروری 2024 کی جو پی ٹی آئی کی فتح ہے اس کو کس طرح سے الیکشن فراڈ کے ذریعے جو ہے وہ چینج کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فوج بہت بڑی جنگ لڑی ہے اور فوج کے جوان بہت زیادہ قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن جو پالیسی ہے اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے۔ ملک میں جو معاشی جمود ہے وہ پاکستان میں رول آف لا کی ایبسنس کی وجہ سے ہے، پاکستان میں ٹیررزم کی وجہ سے ہے، جو کہ بڑھتا ہوا ٹیررزم ہے، پاکستان میں جمہوریت کی نفی ہے، پاکستان میں آزاد میڈیا کا نہ ہونا، اس کی بنیادی جو ہیں وہ وجوہات ہیں۔ پہلے خط پر تو ادارے کی جانب سے بہت سخت رد عمل آیا تھا، یہاں تک کہا گیا تھا کہ وہ خط پڑھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگر خط لکھا جاتا ہے تو کیا اس کا کوئی جواب آئے گا یا پھر اسے ایک بار پھر لیفٹ کر دیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ تحریک انصاف شکست کھا چکی ہے، ان کی سیاست صرف عمران خان کے گرد گھومتی ہے۔
اے پی جہاں پہ ان کی حکومت ہے 4 کروڑ حامی. اب جو جلسہ ہوا ہے اس کے متعلق بھی میڈیا میں اتحاد برائی بڑی اوپنلی ہو رہی ہے کہ صوبائی حکومت نے اس کو سپورٹ نہیں کیا. میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے کسی اور کو بھی انہوں نے ایکسپیل کیا ہے. کچھ لوگ پرانے ایکسپیل ہو چکے ہیں لیکن آج بھی وہ جو ہے ناقصہ پی ٹی آئی جو ہے استعمال کر رہے ہیں فور ڈفرینٹ ریزنس جو ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ شکست و ریست کا جو شکار ہو رہی ہے پارٹی، یہ بڑا ایک فطری عمل ہے. ناظرین، کل رات اسلام آباد میں اپوزیشن والے اکٹھے بیٹھے، جس کے بعد اس میٹنگ کا اعلامیہ بھی جاری کیا، جس میں پھر مطالبہ کیا گیا کہ ملک میں فوری طور پر شفاف انتخابات کرائے جائیں. میٹنگ میں ملک کی سیاسی صورتحال اور اپوزیشن کے گرینڈ اتحاد پر گفتگو ہوئی، جبکہ اجلاس میں ایک نیشنل ایجنڈا ڈرافٹ کرنے کے لیے ایک سٹیئرنگ کمیٹی کے قیام پر بھی اتفاق ہوا اور سٹیئرنگ کمیٹی کی سربراہی شاہد خاقان عباسی کے سپرد کی گئی. آج صحافی نے جب بیرسٹر گوہر سے سوال کیا کہ سٹیئرنگ کمیٹی کے لیے شاہد عباسی صاحب کو کیوں چنا گیا ہے تو ان کا جواب کچھ یوں تھا. پہلے بھی ہم نے محمود خان چکزئی صاحب کو بنایا تو وہ پاکستان تحریک انصاف نہیں کر رہی، اور محمود خان چکزئی صاحب تحریک تحفظ علم کے لیے جو اسٹرگل کر رہے ہیں اس کی اسٹیئرنگ کمیٹی بنی ہے. بٹ از اے ونڈرفل پرسن اور میرا خیال ہے وہ سب کو ایکسیپٹیبل بھی ہیں اور آگے بڑھیں گے بھی اور ان کا تجربہ بھی ہے. ناظرین، لگتا ہے کہ اب تحریک انصاف بھی روایتی سیاست کرنے کا سوچ رہی ہے. جلد سے جلوس کر کے دیکھ لیے، دھرنا بھی کام نہیں آیا. اب لگتا ہے کہ اپوزیشن کی سیاست باقی جماعتوں کو ساتھ مل کر ہی ہوگی، لیکن یہ ایک طویل پروسیس ہے. یعنی اب سیاست میں چھکے چوکے نہیں، سنبھل کر کھیلنے کی اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے. عمران خان کی 2 خطوط پر کوئی جواب نہ آنے کے باوجود بھی آرمی چیف کو تیسرا خط لکھنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، اس پر ہم تجزیہ کریں گے سیگمنٹ میری نظر میں. لیکن پہلے آج کے مہمان. تو ناظرین، اسی صورتحال پہ ذرا بات کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے، اور خاص طور پر جو پارٹی کے اندر جو اختلافات ابھر کر سامنے آ رہے ہیں ان کے حوالے سے کیا کرنا ہے. علی محمد خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ہیں، ممبر آف دی نیشنل اسمبلی ہیں. علی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام فاض صاحب. اچھا علی صاحب، میں جو آج تجزیہ جس طریقے سے پیش کر رہا ہوں اس میں کم از کم مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو مشکلات ہیں ان میں کمی نہیں ہو رہی اور بلکہ بڑھتی بھی جا رہی ہیں، اور اس میں اب یہ جو اندرونی معاملہ ہے یہ ایک ایڈڈ فیکٹر جو ہے وہ بن گیا ہے. اور کیونکہ آج شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے یہ بڑی خبر آئی کہ ان کو جماعت سے نکالا جا رہا ہے، تو ہر طرف یہ سوال پوچھا جا رہا ہے علی صاحب کہ مروت صاحب کے حوالے سے اتنا بڑا فیصلہ کیوں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں تو آج قومی اسمبلی میں تھا، ڈیالہ نہیں تھا میں، تو مجھے علم نہیں ہے کہ کیا وہاں ڈسکشن ہوئی ہے، لیکن یہ خبر دوپہر کے بعد پہنچی ہم سب تک اور مجھے اس کی ڈیٹیلز کا نہیں علم. لیکن ظاہر ہے خان صاحب نے اگر کوئی فیصلہ کیا ہے تو خان صاحب کا فیصلہ پھر آخری فیصلہ ہے. یہ ہے کہ دکھ ہوگا، لیکن دیکھتے ہیں کہ ابھی اس کا کیا آگے موڈیلٹیز سامنے آتی ہیں اور کیا اس پہ پارٹی لیڈرشپ جو ہے کارروائی کرتی ہے. مروت صاحب کی سیکریفائسز بھی ہیں جماعت کے لیے، مشکل وقت میں کھڑے بھی رہے، لیکن ڈسپلن اگر کوئی ایکشن لیا گیا ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے اور خان صاحب نے کس بنیاد پہ ان کو کوئی رپورٹ پیش کی گئی ہے یا کیا وہاں ان کے بارے میں بات کی گئی ہے، تو وہ سامنے آ جائیں گی. ابھی میرے پاس اس کی تفصیلی جو انفارمیشن ہے وہ نہیں ہے. لیکن اس کے اوپر جو بات کی جا رہی ہے، یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے اور کہیں نہ کہیں جو ہے وہ مروت صاحب کے حوالے سے کنٹروورسی ابھرتی رہتی ہے. لیکن یہ جو سوابی میں جلسہ ہوا ہے اور اس میں مروت صاحب جب سٹیج پر تھے ان سے تقریر وہ نہیں کر پائے، پھر ان کے حوالے سے ان کے حق میں کوئی نعرے لگ رہے تھے، وہ سلمان اکرم راجہ صاحب تقریر کر رہے تھے، اس میں کوئی ڈرپشن ہوئی، تو وہ جو ویژول جو تمام ٹیلی ویژن چینلز پہ چلا، بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ وہاں سے یہ ایشو ٹریگر ہوا ہے. جی، ثوابی جلسے میں تھا. تھوڑا سا ہم لوگ دیر سے پہنچے تھے کیونکہ ہمارے قافلے تھوڑے ڈیلے ہو گئے. یہ سب کو جمع ہونے میں تھوڑا وقت لگتا ہے اور پھر پہنچنے میں ظاہر ہے جب زیادہ بڑا قافلہ ہو تو وقت لگ جاتا ہے. جب میں پہنچا ہوں تو تقریباً ساری لیڈرشپ سوائے جنید اکبر خان صاحب کے پہنچ چکی تھی اسٹیج پہ. جنید صاحب تھوڑا میرے بعد پہنچے کیونکہ وہ مالاکنڈ سے ہیں، میرا علاقہ ان سے تھوڑا سا پہلے آتا ہے.
تو اسٹیج پہ تو میری جناب مروت صاحب سے ملاقات وہاں نہ ہو سکی، رش بہت زیادہ تھا، تو میں ایک سائڈ پہ میں بھی کھڑا تھا، میں ادھر ہی تھا، مجھے بھی موقع نہیں مل سکا اسپیچ کا، لیکن ظاہر ہے وہاں لوگ بہت تھے اور وقت کم تھا، تو آپ کو ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے. لیکن مجھے نہیں پتا کہ ایک بات میں عرض کر دوں کہ میں اسٹیج کے پوڈیم کے اگر آپ سامنے سے دیکھیں جہاں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تو پوڈیم کے سامنے سے رائٹ پہ میں تھا، لیفٹ سائڈ پہ مروت صاحب تھے، تو میں وہاں سے تو آبزرو نہیں کر پا رہا تھا. بعد میں پھر ویڈیوز میں نے بھی دیکھا، اس کا مشاہدہ میں نے کیا، اس کی وضاحت جناب مروت صاحب نے دی بھی تھی کہ ان کا کوئی ارادہ ایسا کچھ نہیں تھا، اور اس پہ محترم سلمان راجہ صاحب نے اپنی سپیچ تھوڑی سی روکی تھی اور اس کے بعد انہوں نے سپیچ جاری کی. اب کیا ان کے لیے جو کوئی سٹیپ لیا گیا ہے، کیا یہ ایک وجہ بنی ہے؟ میں اس کے بارے میں کوئی رائے اس لیے نہیں دے سکتا کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس کی انفارمیشن ابھی آنی ہے کہ کیا بنیاد بنی ہے. لیکن اس میں علی صاحب جو ایک تو مروت صاحب کا خود اس طریقے سے ان کو پارٹی سے نکالا جانا ہے بڑا ایکسٹریم سٹیپ ہے، اور اگر عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے تو ظاہر بات ہے ان تک جس طرح بات آپ کہہ رہے ہیں کوئی رپورٹ پہنچی ہوگی اور وہ اتنی سنگین ہوگی کہ اس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا، کیونکہ مروت صاحب آفٹر آل ان کا ایک رول رہا ہے، وہ ایک یعنی کہ ایک جانی پہچانی وہ شخصیت ہیں، جماعت میں ان کی جو ہے وہ سپورٹ بھی ہے. لیکن یہ جو ان کا جو یہ فیصلہ ہوا ہے، اس کی جو ٹائمنگ ہے علی صاحب وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آلریڈی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اندرونی خلفشار ہے، جنید اکبر صاحب، عاطف خان گروپ الگ ہے، علی امین گنڈا پور صاحب گروپ الگ ہے. تو یعنی یہ ایک ایشو بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کے انٹرنل ڈفرنسز. اس موقع پہ اتنا بڑا فیصلہ ہونا تو یہ تمام تر معاملہ جو ہے یہ اور زیادہ سنگین ہو جائے گا، اینڈ اٹ ول بیکم پارٹ آف پبلک ڈسکورس. اس سے اور زیادہ مشکلات ہوں گی پارٹی کے لیے. نہیں، میں آپ کی بات سے اختلاف نہیں کروں گا، میں اس سے متفق ہوں کہ فوکس جو ہے وہ پارٹی کی انٹرنل ڈسکشن پہ ہے، کافی عرصے سے ہے، اور حالانکہ فوکس ہونا چاہیے 26 نومبر پہ، فوکس ہونا چاہیے 8 فروری کا جو احتجاج ہم نے جس مقصد کے لیے کیا، جو 9 مئی کا ہوا تھا واقعہ، فوکس ہونا چاہیے جو پچھلے سال 8 فروری کا ہمارا الیکشن مینڈیٹ چوری ہوا، اور خاص کر فوکس سب کا ہونا چاہیے جناب عمران خان صاحب کی اور باقی اسیران کی رہائی پہ. لیکن اندر کی اس طرح کی چیزوں سے وہ فوکس ہٹ جاتا ہے، اور ہمارے مخالفین کو بجائے اس کے کہ وہ ڈیفینسو پہ ہوں، ہمارے اندر کی ایشوز پہ بات کرنے کا موقع ملتا ہے. اور وہ تو چاہتے ہی ہیں، ہمارے جو سیاسی مخالفین ہیں یا ان کے جو ساتھی ہیں، جو ہینڈلرز ہیں، وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ پارٹی کے اندر کچھ ہوتا رہے اور اس پہ بات ہو. تو یہ اس بات سے میں ڈس ایگری نہیں کروں گا کہ کافی عرصے سے یہ چیزیں ہیں. اگر آپ ڈس ایگری نہیں کریں اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور اگر آپ اکنالج بھی کر رہے ہیں، اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے. میں عرض کرتا ہوں جی، اس بات کو بھی اپریشیٹ کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ جماعت ایسی جماعت ہے جو سن 96 سے جب بنی ہے، خان صاحب اس کو لیڈ کرتے رہے ہیں. بہت بڑے بڑے کرائسس میں آئے، 2014 کا دھرنا آیا، 17 کا 16 کا پاناما کی تحریک آئی، خان صاحب کی حکومت آئی، خان صاحب کی رجیم چینج آیا، اس کے بعد بہت چیزیں اور آئیں، 9 مئی آیا. ان ساری چیزوں میں پہلی بار آیا کہ جناب عمران خان صاحب خود جیل میں ہیں. وہ ان کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ فیصلے سارے خود کرتے تھے، سارا ان کی وجہ سے ڈسپلن رہتا تھا، سارا ایک اتحاد رہتا تھا. لیکن یہ پھر پارٹی کی کمزوری بھی ہوئی نا، جیل میں ہے تو یہ چیزیں اس لیے زیادہ. لیکن ایسا پھر یہ ایک چیز اور بھی میں کہوں گا، ایک طریقے سے یہ پارٹی کی اپنی کمزوری ہے نا. پارٹی انٹیکٹ رہی ہے. دیکھیں، خان صاحب جیل میں رہے، خان صاحب جیل میں تھے، شاہ محمود قریشی جو ان کے بعد دوسرے بڑے لیڈر ہیں وہ جیل میں تھے، باقی سیاسی قیادت آدھی تقریباً جیل میں تھی. اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ پارٹی انٹیکٹ رہی اور قوم پارٹی کے ساتھ جڑی. لیکن چلے خان صاحب کے اندر ہونے کے باوجود جنہوں نے ووٹ پڑا ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے ٹوٹنا تھا وہ ٹوٹ گئے. لیکن اب کیونکہ جس طرح آپ بھی یہ اکنالج کر رہے ہیں کہ یہ بالکل ایشو ہے اور یہ بنا ہوا ہے اور اس سے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے، تو اگر آپ اکنالج کر رہے ہیں تو یقیناً جو ہے وہ جماعت میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے وہ بھی یہی سمجھتے ہوں گے کہ یہ پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے. تو یہ پھر ہونے کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس کو روکا کیوں نہیں جا رہا؟ یہ جو ڈفرنسز ہیں ان کو سیٹل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ایشو کیا ہے؟ یعنی کہ اگر خان صاحب جیل میں رہے تو پھر یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے، پارٹی اسی طرح بڑھتی رہے گی مختلف دھڑوں میں؟ نہیں، انشاءاللہ پارٹی انٹیکٹ رہے گی. پارٹی کا ہارڈ کور ورکر جو ہے وہ انٹیکٹ ہے. عوام میں ووٹ بینک پہلے سے بے انتہا اللہ کے کرم سے بڑا ہے. خان صاحب پہ لوگوں کا اعتماد بڑا ہے. کچھ اس طرح کے ایشوز آئے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے تھے. اس میں کچھ مسئلہ یہ رہا، دیکھیں ہم تو خان صاحب کے ساتھ اٹس بین اوور اے ڈیکیڈ، ایک دہائی سے زیادہ ہو گیا کہ ان کے ساتھ نزدیک ہم نے کام کیا. یہ نہیں تھا کہ ڈفرینسز پہلے بھی نہیں ہوتے تھے، پہلے ہوتے تھے. شاہ محمود قریشی صاحب ہوتے تھے، جہانگیر ترین صاحب ہوتے تھے اس زمانے میں، اسد عمر صاحب پارٹی کے اندر بڑے اسٹالورٹ تھے، اور لیڈرشپ تھی، خٹک صاحب تھے،
جو ہم یوتھ نئے نئے آئے تھے ہم چیزوں پہ بات کرتے تھے, میں تو کھل کے اپنی رائے کا اظہار کرتا تھا, لیکن وہ چیزیں اندر رہتی تھیں. جب خان صاحب اندر گئے ہیں, نئی قیادت کچھ لوگ آئے ہیں, تو ان کو اس طرح سے وہ چونکہ خان صاحب کے نزدیک کام نہیں کیا, تو ان کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ پارٹی کے اندر کے اختلافات آپ میڈیا پہ پبلک ڈسکورس میں نہیں لے کے آتے. اندر آپ بے شمار فورمز ہیں, آپ اس پہ بات کرتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اس کو ہینڈل کر لیا جائے گا. جب جنید اکبر صاحب صدر بنے خیبر پختونخوا کے, تو انہوں نے تو کہا تھا کہ جو ہومیوپیتھک لیڈرشپ ہے جماعت کی وہ اب سائڈ پہ ہو جائے گی. دیکھیں اس کی تو وضاحت جنید صاحب زیادہ کر سکیں گے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی میں ایک بہت بڑی پارٹی ہے, اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. جس طرح ملک میں ہوتا ہے, رائٹسٹ ہوتے ہیں, سینٹر آف رائٹ ہوتے ہیں, لیفٹسٹ ہوتے ہیں, کچھ ہاکس ہوتے ہیں, کچھ ڈوز ہوتے ہیں, کچھ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, کچھ لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں, کچھ جلسہ جلوس کرتے ہیں. پارٹی اٹس لائک اے بگ فیملی, اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ہر آدمی کی امپورٹنس ہے, ہر آدمی کی اسٹرگل ہے. میں صرف ایک آدمی پہ بات کروں گا, چلیں دونوں پہ کر لیتے ہیں. جنید صاحب تو پرانے ورکر ہیں, میرے سے بہت سینئر ہیں. خان صاحب کے پرانے ساتھی ہیں, ان کو خان صاحب نے صدارت دی ہے, انہوں نے بھی قربانی دی ہے, جیل کاٹی ہے, سخت سردی میں مالاکنڈ کی جیل کاٹی. گور صاحب آپ سب کو پتا ہے کہ وہ کوئی اتنا زیادہ وہ ایگریسو آدمی نہیں ہے کہ وہ بہت چیخیں گے چلائیں گے, اور وہ بہت وہ بڑے لکھے آدمی ہیں اور پارٹی کو مشکل وقت میں چلایا ہے انہوں نے. آخری چیز مجھے بتا دیں علی صاحب کہ جو میں مشکلات کا شروع میں ذکر کر رہا تھا, وہ مشکلات ہر طرف سے نظر آ رہی ہیں, اور اس میں بہت ساری چیزیں گورنمنٹ ایسی کر رہی ہے جو اس کو نہیں کرنی چاہیے. متنازع قسم کے قوانین ہیں جو پاس کرائے جا رہے ہیں, پیکا کا لاء ہے, 26ویں ترمیم ہے, کورٹس میں جو کچھ ہو رہا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے, وہ سب ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن پی ٹی آئی کے لیے جہاں جہاں ریلیف کا کوئی بھی ایونیو تھا وہ اب باقاعدہ طور پر بند کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف کو خط بھی لکھ رہے ہیں. آج بھی فیصل چودھری صاحب نے کہا کہ اب تیسرا خط بھی آنے والا ہے. تو جو گرینڈ اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کی, اس میں کنٹینیوٹی نظر نہیں آ رہی, اس میں کوئی تسلسل نظر نہیں آ رہا. یہ واضح نہیں ہو پا رہا کہ ایکچولی پی ٹی آئی اب کرنا کیا چاہ رہی ہے, لڑنا چاہ رہی ہے, دوستی کرنا چاہ رہی ہے. یہ اس کنفیوژن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ گرینڈ الائنس جو بن رہی ہے, اب لیٹسٹ حکمت عملی یہ ہے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ڈائریکشن آپ کہہ رہے ہیں کہ صحیح نہیں ہے, یا ڈائریکشن آپ کو کلیئر نظر نہیں آ رہی, یہ زیادہ بہتر ہے. تو اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ لیڈر بھی اندر ہے, عدالتوں میں بھی جنگ ہے, مذاکرات بھی شروع ہوئے. اس سے پہلے احتجاج تھا, پھر مذاکرات کی طرف گئے, پھر ایک دوبارہ ایک احتجاج کا نیا فیز شروع ہوا ہے. تو ٹو اینڈ فرو ہے, کیونکہ کسی بھی طریقے سے پی ٹی آئی اپنی سپیس کریٹ کر رہی ہے. اپنی سپیس کریٹ کرنے کے لیے آپ کو ہل جل کرنی پڑتی ہے, کیونکہ سپیس ہماری ڈیمینش کی گئی الیکشن میں ہمارے ساتھ ہوا, جو کیسز میں ہمارے ساتھ ہوا. تو اس وجہ سے آپ کو یہ لگ رہا ہے پالیسی ہماری بڑی کلیئر ہے, ہم نے کسی بھی طریقے سے اپنی سپیس کریٹ کر کے اپنے لیڈر کو باہر نکالنا ہے اور اپنا مینڈیٹ واپس لینا ہے. علی محمد خان صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین, سپیس کریٹ کرنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور وہ سپیس جو ہے وہ شرنک ہو رہی ہے. اب اگر جو بھی اسٹریٹجی پی ٹی آئی فالو کر رہی ہے اس سے اگر وہ سپیس کریٹ نہیں ہو پا رہی, تو ظاہر بات ہے پھر کچھ اور حکمت عملی پر غور کرنے کی ضرورت ہوگی. اسی نقطے پر تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں, سیگمنٹ ہے میری نظر میں. بانی تحریک انصاف عمران خان نے آج آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے نام ایک اور خط لکھ ڈالا, اور اس کا انکشاف ان کے وکیل فیصل چودھری نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا. اس خط کے مندرجات کے حوالے سے فیصل چودھری نے چند نکات کا ذکر کیا. ان میں کوئی نئی بات نہیں ہے, بلکہ تحریک انصاف کے بیانیے کے عین مطابق باتیں کی گئی ہیں. اس حوالے سے خان صاحب کا آرمی چیف کا یہ تیسرا خط ہے. گزشتہ 2 خطوط کے کوئی جواب نہیں آئے تھے. پارٹی لیڈر کہتے ہیں یہ کھلا خط ہے اور اس کے جواب کی ضرورت نہیں, بلکہ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ خطوط دراصل عوام کی آگاہی کے لیے ہیں اور اس صورتحال کو ریکارڈ پر لانے کے لیے. بہرحال معاملہ جو بھی ہو, اس خط و کتابت سے تاثر یہ ملتا ہے کہ خان صاحب آرمی چیف سے شاید چینل آف کمیونیکیشن کھلا رکھنا چاہتے ہیں, مگر اس حوالے سے جو کچھ وہ ان خطوط میں لکھ رہے ہیں ان سے لگتا تو نہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انفیکٹ اس وقت تحریک انصاف کا سب سے بڑا المیہ ہے یہ کہ لڑنا ہے یا دوستی کرنی ہے. بیک وقت دونوں کام نہیں ہو سکتے. لڑ کر دیکھ لیا اور اسے کچھ نہ ملا. دوستی کرتے ہیں تو شاید خدشہ ہے کہ گزشتہ 2 برس کا بنایا ہوا بیانیہ دھڑام سے زمین بوس نہ ہو جائے. چنانچہ کبھی گرم تو کبھی سرد, کبھی نرم تو کبھی کرختگی. اس سے نہ صرف پارٹی پالیسی کنفیوژن کا شکار ہے بلکہ پارٹی قیادت اور سپورٹرز بھی.
اوپر سے ایک اور مسئلہ روزانہ کی بنیاد پر سنگین ہوتا جا رہا ہے اور وہ ہے پارٹی کے اندرونی اختلافات۔ آج خبر آئی ہے کہ خان صاحب نے یہ اپروو کر دیا ہے کہ شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکال دیا جائے۔ مروت صاحب کا تنازع تو کئی مہینوں سے پک رہا تھا، مگر شاید سوابی جلسے کے بعد معاملات زیادہ خراب ہو گئے۔ وہ جلسہ خود بھی ویسے زیادہ امپریسو نہیں تھا اور اس حوالے سے بھی پارٹی میں ایک دوسرے پر اب انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ تیسرا ایشو یہ ہے کہ موجودہ نظام جو ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط کرتا جا رہا ہے، یعنی تحریک انصاف کے لیے ہر طرف مشکلات ہی مشکلات نظر آ رہی ہیں۔ ایسے میں ایک نئی حکمت عملی وقت کی ضرورت بنتی جا رہی ہے۔ ناظرین، وقت ہوا بریک کا، واپس آ کر ایک اپوزیشن کے انتہائی اہم رہنما سے پوچھیں گے کہ گرینڈ الائنس حکومت کو ٹف ٹائم کیسے دے گی، اور بتائیں گے کہ آرمی چیف نے طلباء سے خطاب میں آج کیا کہا۔ آفٹر دس بریک۔ ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ اب ایک اور بڑی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ کل شام کو رات کو اپوزیشن الائنس کی میٹنگ ہوئی، محمود خان اچکزئی صاحب کے گھر عشائیہ تھا، اور اس کے بعد ایک اعلامیہ بھی جاری کیا گیا جس میں مختلف جو ڈیمانڈز ہیں وہ رکھی گئیں۔ اس میں یعنی کہ بہت نئی چیز تو نہیں ہے، لیکن یہ وہ مطالبات ہیں جو اپوزیشن الائنس کے مختلف لوگ جو ہیں وہ اکثر و بیشتر کرتے رہے ہیں۔ اس میں جو نئی چیز مجھے نظر آئی وہ یہ ہے کہ اب باقاعدہ طور پر ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنا دی گئی ہے جس کی سربراہی جو ہے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کر رہے ہیں، اور وہ اب ایک نیشنل ایجنڈا جو ہے وہ ڈرافٹ کرے گی جس کے اوپر تمام اپوزیشن جماعتوں کا اتفاق رائے ہوگا، اور پھر اس ایجنڈا کی جو پر عمل درآمد کے لیے پھر ظاہر بات ہے جو بھی حکمت عملی ہوگی وہ سامنے آئے گی۔ تو یہ جو اپوزیشن الائنس ہے، کیا یہ ایک اب نئی اسٹریٹجی ہے جس کو تمام جماعتیں خصوصاً پاکستان تحریک انصاف فالو کرے گی، اور اس کی کامیابی جو ہے وہ کن بنیادوں پر ہو سکتی ہے؟ اس پہ ذرا بات کرتے ہیں، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان اور عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ۔ جی شاہد صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا شاہد صاحب، یہ میں بھی یہ دیکھ رہا تھا جو اعلامیہ بھی کل جاری ہوا ہے، کل آپ کی جو ملاقات بھی ہوئی اور آپ کو بھی یہ ذمہ داری دی گئی ہے، یہ پی ٹی آئی کے لیے یہ ایک نیا ایکسپیرینس ہوگا کیونکہ انہوں نے کبھی الائنس پالیٹکس کی نہیں ہے، اور وہ اپنے سولو فلائٹ کرتے رہے ہیں، اور اس میں بھی جو کوئک فکس ہوتا ہے کہ دھرنا، شور شرابہ وغیرہ وغیرہ، احتجاج، تو کیا یہ جو الائنس بن رہا ہے جس میں آپ کا اب ایک مرکزی رول ہے، کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک طریقے سے ایکنالجمنٹ ہے کہ جو ان کی برانڈ آف پالیٹکس تھی وہ ان کو وہ ریزلٹس نہیں دے پا رہی، اور اب ان کو اس روایتی طرز سیاست میں آنا جو ہے وہ ان کی مجبوری بن گئی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ابھی کوئی الائنس ہے نہیں اپوزیشن کا، یہ ایک میٹنگ آف دا مائنڈز ہے، سارے اکٹھے بیٹھے ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم سب کی جماعتوں کی اپنی سیاست ہے، اپنی سوچ ہے، آپس میں تحفظات بھی ہیں، لیکن کچھ ملک کے جو معاملات ہیں، خاص طور پر رول آف لاء کی جو بات ہے، جو آئین کی بات ہے، اس پر ہم اتفاق کر سکتے ہیں۔ تو اب کوشش یہ ہے کہ اپوزیشن کا ایک متفقہ سوچ یا ایجنڈا جو ہے وہ طے ہو جائے تاکہ اس پر اپوزیشن جو ہے وہ اپنا جو بیانیہ ہے وہ بنا سکے۔ اس سے پہلے 1 سال گزر گیا، لیکن اپوزیشن جو اس کا حقیقی رول ہے وہ ادا نہیں کر سکی۔ تو اب یہ کوشش ہے کہ اپوزیشن کم از کم ملک کے معاملات میں اپنا ایک موقف رکھ سکے۔ پی ٹی آئی نے 1 سال میں اپنا ایک جو ان کا طریقہ ہے سیاست کا وہ اپنایا ہے، اور میں نہیں سمجھتا ہوں وہ طریقہ ملک کے مفاد میں ہو سکتا ہے کہ آپ شروع ہی سیٹ رجسٹریشن سے کریں۔ تو بہرحال اس میں کامیابی ہوئی ہے نہیں ہوئی یہ تو تاریخ ہی بتاتی ہے، لیکن آج ایک واضح سپورٹ بیس ان کا موجود ہے، لیکن وہ اس سے قطع تعلق، سیاست میں سپورٹ بیسز بدلتے رہتے ہیں، لیکن آج یہ بھی حقیقت ہے کہ ملک کا نظام نہیں چل رہا۔ اچھا شاہد صاحب، میں اسی نقطے میں تھوڑا سا مزید وضاحت دے لوں اعتماد نہیں کہ ہے گورننس پر۔ آپ نے بھی یہ کہا کہ جو ان کا طرز سیاست رہا ہے، جو احتجاج ہوا یا دھرنے ہوئے، وہ اس سے اب ان کو ہٹ کے آنا پڑے گا۔ اب اس جماعت میں بھی کیونکہ سب سے لارجسٹ اپوزیشن پارٹی ہے تو اس الائنس میں بھی سب سے زیادہ وزن اس کا ہوگا۔ اب اس جماعت کے اندر بھی شاید صاحب مختلف قسم کی جو ہے وہ سوچ ہوتی ہے موجود ہے، کوئی زیادہ اگریسو ہیں، کوئی تھوڑا سا زیادہ مذاکرات کے ذریعے چلنا چاہتے ہیں، لیکن ان سب کے اوپر حاوی ہے عمران خان صاحب، اور وہ کسی وقت بھی کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ باقی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان میں یہ ایک کنسرن تو ہوگا کہ آپ تمام لوگ بیٹھ کر کوئی چیز پہ اگری کریں
اور پتہ چلے کہ جی اڈیالہ سے فیصلہ آیا ہے کہ نہیں ہم نہیں مانتے. تو یہ جو ایک انپریڈکٹیبلٹی کا فیکٹر ہے اس کو کیسے مینیج کریں گے؟ نہیں دیکھیں, جب الائنس ابھی بنا نہیں ہے, ابھی تو ایک بیٹھے ہیں, تو الائنس اگر بنا تو اس کے اندر یہ بات بڑی, ہم نے پہلے بھی سب نے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا طرز سیاست ہے وہ اس طرح آپ اکٹھے مل کر اگر بیٹھیں گے اور وہاں پر کنسنسس سے کوئی بات ہوتی ہے تو اس کی نفی پھر نہیں ہو سکتی. تو یہ بات ان کو بھی اپنے بڑی وضاحت کرنی پڑے گی اور اس پہ ان کو اپنا طریقہ طے کرنا پڑے گا کہ جو بھی اگر بات چیت یہاں پر ہوتی ہے تو اس لیے ہم نے ابھی اس کا ایجنڈا جو ہے محدود ہے, وہ آئین تک ہے, وہ رول آف لا تک ہے, وہ ملک کے ایشوز تک ہے, اس کو آگے بڑھانے کی بات ہے. اس کے بعد جو بھی اس میں آگے بات بنتی ہے تو اس میں یقیناً میں نے کہا نا کہ جو طریقہ ماضی میں پی ٹی آئی کا رہا ہے کہ باتیں طے ہو جاتی ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جی خان صاحب نہیں مان رہے, تو یہ طریقہ تو نہیں چل سکتا. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ابھی یہ الائنس نہیں ہے اور ابھی تو ایک بالکل بیسک منیمم ایجنڈا پر بات ہو رہی ہے, تو دیٹ مینس کہ پھر جو گورنمنٹ کے اوپر ایک پریشر ڈالنا جو ایک اپوزیشن کا کام ہے وہ تو ابھی اس پلیٹ فارم کے ذریعے نہیں ہو پائے گا, کیونکہ یہ تو پھر مجھے لگ رہا ہے کہ اب ایک لمبا پروسیس ہے اور یہ اس میں تو ہفتوں مہینے لگ سکتے ہیں. تو اتنی دیر پر پی ٹی آئی خاموش تو نہیں بیٹھے گی؟ نہیں دیکھیں, پی ٹی آئی اگر کوئی احتجاج کرنا چاہتی ہے ان کا حق ہے, لیکن کم از کم اس الائنس کے اندر جو بات ہوگی تو پھر اس پر آپ کو قائم رہنا پڑے گا, آپ اس سے ہٹ نہیں سکتے ہیں. لیکن جہاں تک حکومت کا تعلق ہے, حکومت تو خود مختار ہے نہیں, نہ ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے, نہ وہ ایک منتخب نمائندہ حکومت ہیں, تو وہ تو ویسے ہی دباؤ میں ہیں اور اختیارات ان کے پاس ہیں نہیں. تو اس طرح تو ملک کے مسائل نہیں حل ہو سکتے ہیں, ملک تو آگے نہیں چل سکتا. لیکن کم از کم ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن تو اپنا کام کرے. جی اچھا, اب اس میں شاہد صاحب آپ نے ذکر کیا پی ڈی ایم کا, اس میں آپ کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول تھا. اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب تو ظاہر بات ہے اس الائنس کے جو تھے وہ سربراہ بھی تھے. وہ سارا ایکسپیرینس آپ جیسے لوگ اپنے ساتھ لے کر اس یہ جو ایک نیا وینچر ہے اس میں لے کے آ رہے ہیں. اب اس کی سٹیجز کیا ہیں؟ مطلب ایک پہلا سٹیپ 1 یہ ہے کہ اسٹیئرنگ کمیٹی بنی ہے, آپ اس کی سربراہی کر رہے ہیں, وہ ایک ڈرافٹ ایجنڈا بنائے گا, اس کا کوئی ٹائم فریم ہوگا. پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے اور اگلا سٹیپ کیا ہے, کہاں تک کی پلاننگ ہو گئی ہے؟ اسٹیئرنگ کمیٹی جو ہے بیسیکلی کوارڈینیشن کے لیے, تاکہ بجائے ہر وقت بڑی میٹنگز کرنے کے ہر جماعت کی نمائندگی ہو اور وہ آگے کا ایجنڈا طے کر کے اور معاملات کو اگر میٹنگ کی ضرورت ہے یا کوئی اور بات کرنی ہے, کسی ایشو پر بات کرنی ہے, کوئی موقف بنانا ہے, تو وہ وہاں پر بن جایا کرے. کوئی امکان ہے کہ آپ اس کے جو بھی سینئر لوگ اس الائنس میں شامل ہیں, جو کہ الائنس ابھی بننے جا رہا ہے, آپ ہو گئے, مولانا فضل الرحمان صاحب ہو گئے, محمود خان اچکزئی صاحب ہو گئے, کہ عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوگی, آپ لوگوں کی طرف سے کوئی اس طرح کا فیصلہ ہوا ہے کہ ریکویسٹ ڈالی جائے کہ بذات خود جا کر آپ ان سے اڈیالہ میں ملیں؟ اس میں کم از کم میرا ذاتی موقف یہی ہے کہ اگر یہ ملاقات ہے تو وہ عمران خان صاحب کی طرف سے اس کی خواہش یا ریکوائرمنٹ آنی چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم اس بات کی خواہش کریں. کیونکہ اگر کوئی مشاورت کرنی ہے تو انہوں نے کرنی ہے, ورنہ ان کی جماعت تو موجود ہے ان میٹنگز کے اندر, تو وہ اپنی بات وہاں سے کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ مشاورت دوسرے لوگوں سے کی جائے تو پھر ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے میٹنگ میں, لیکن یہ بات ان کی طرف سے آئے گی تو بہتر ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جو کل لوگ بیٹھے تھے تقریباً آدھی پی ڈی ایم تو وہیں موجود تھی, صرف فرق یہ تھا کہ پی ایم ایل این کی جگہ پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے. باقی تو اچکزئی صاحب بھی تھے, مولانا صاحب بھی تھے, میں بھی موجود تھا. تو پاکستان میں حالات رنگ بدلتے رہتے. بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب, ہمیں جوائن کریں گے. ناظرین, آپ کو بتا رہے تھے کہ حالات جو ہیں وہ کس طریقے سے تبدیل ہوتے ہیں, بٹ وہ انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ مور تھنگز چینج مور دے ریمین دا سیم. تو پہلے پی ڈی ایم تھی, اب یہ نئی الائنس بننے جا رہی ہے, اور جس طرح ابھی شاہد صاحب کہہ رہے تھے کہ آدھے لوگ تو وہی ہیں جو اس الائنس میں بھی تھے اور اس الائنس میں بھی موجود ہیں. لیکن ظاہر بات ہے اس میں جو کی فیکٹر ہوگا وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف, جس کو عادت نہیں ہے الائنس بیسڈ پالیٹکس کی, وہ اس میں اپنے آپ کو کس طریقے سے سیٹل کر پائے گی. ناظرین, آج کل ایک اور ٹرینڈ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ مختلف جو فیصلہ ساز ہیں اس وقت موجودہ حکومت میں, سیٹ اپ میں, وہ جو یوتھ ہے, نوجوان ہیں, ان سے انگیجمنٹ بڑھا رہے ہیں.
خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ باقاعدگی سے جو ہے وہ کالجز اور یونیورسٹیز میں جاری ہیں. اسی طریقے سے ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ وہ مختلف فورمز پہ جا کے اور نوجوانوں سے بات کریں. اسی حوالے سے آج ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل آصف منیر نے بھی نوجوانوں سے جو ہے وہ خطاب کیا, اور اس میں آج یہ ہوا ہے, اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے طلباء کو تعلیمی میدان میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی نصیحت کی اور نوجوانوں کو پاکستان کے مستقبل کے رہنما قرار دیا. آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کالج اور یونیورسٹیز کے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے انہیں ایسی مہارتیں حاصل کرنے کی ترغیب کی جو انہیں ملکی ترقی میں مثبت کردار ادا کرنے کے قابل بنا سکتی ہیں. آرمی چیف نے نوجوانوں کی تخلیقی صلاحیتوں کی تعریف کی. جنرل آصف منیر نے سرحد پار سے دہشت گردی کے خطرے پر بھی اظہار خیال کرتے ہوئے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پاک فوج کے کردار کو اجاگر کیا. دہشت گردی کے خلاف قومی جدوجہد میں پاکستانی عوام کی قربانیوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا. اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف نے مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ثابت قدمی اور تعاون کو بھی سراہا. ناظرین, بڑی بڑی خبروں پہ ہم نے نظر ڈال لی, لیکن آج اور بھی بہت کچھ ہوتا رہا. آئیے اس پہ بھی ذرا تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں. سیگمنٹ ہے خبر خلاصہ. سربراہ آئی ایم ایف نے معاشی استحکام کے بعد پاکستان کی ترقی کی جانب سفر کا اعتراف کیا ہے. دبئی میں وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ملاقات میں ایم ڈی عالمی مالیاتی فنڈ نے آئی ایم ایف پروگرام مؤثر طریقے سے نافذ کرنے پر حکومت پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی ہے. پاکستان کے دورے پر آئے آئی ایم ایف وفد نے آج ایف بی آر, سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن اور وزارت قانون کے حکام سے ملاقاتیں کی. حکام نے وفد کو پبلک سیکٹر میں آڈٹ اور شفافیت کے طریقہ کار پر بریفنگ دی. بتایا پبلک سیکٹر میں احتساب کا سب سے بڑا فورم پارلیمنٹ ہے. پارلیمانی روایت کے مطابق حکومتی اداروں کا آڈٹ اپوزیشن کرتی ہے. سیولینز کے ملٹری ٹرائل کیس کی سماعت کے دوران آئینی بینچ کے جج کا وکیل سلمان اکرم راجہ سے مکالمہ ہوا. جسٹس نعیم اختر نے ریمارکس دیے, آپ کی آج ایک سیاسی پارٹی سے وابستگی ہے. پی ٹی آئی دور حکومت میں پارلیمنٹ نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ آرمی ایکٹ سے متعلق قانون سازی کی تھی. اس پر سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا کہ وہ اس وقت پی ٹی آئی کے حصہ نہیں تھے. ملک کے آٹو سیکٹر میں نمایاں بہتری آ رہی ہے. صرف جنوری میں گاڑیوں کی فروخت میں 65% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. پاکستان آٹو مینوفیکچررز ایسوسی ایشنز نے اس کی تصدیق کی ہے. آٹو ماہرین آٹو سیکٹرز میں بہتری کو شرح سود میں کمی اور روپے کی قدر میں اضافے کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں. وزارت داخلہ نے ایف آئی اے کی کارکردگی جانچنے کا فیصلہ کیا ہے. اس حوالے سے رپورٹ بنانے اور پرفارمنس آڈٹ کے لیے 5 رکنی اسپیشل کمیٹی تشکیل دی ہے, جس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا, لیکن جب واپس آئیں گے تو جانیں گے کہ چاند کو کس خطرے کا سامنا ہے. ناظرین, اب ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا کی خبروں میں. ہمارا سیگمنٹ ہے ورلڈ زون. امریکی صدر ٹرمپ نے اردن کے شاہ عبداللہ سے ملاقات کے دوران پھر موقف اپنایا کہ وہ غزہ کو خریدنے نہیں جا رہے, بلکہ غزہ امریکہ کے ماتحت ہوگا. شاہ عبداللہ نے ٹرمپ کی بات سے اتفاق نہیں کیا, بلکہ 2 ریاستی حل کی بنیاد پر زور دیا. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے 30 سے زائد ماہرین نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے, جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غزہ پر قبضے اور دھمکیاں دینے کی مذمت کی ہے. ماہرین کے مطابق غیر ملکی علاقوں پر زبردستی حملہ, الحاق کرنا اور آبادی کی جبری بے دخلی کے تباہ کن نتائج ہوں گے. امریکہ کے اتحادی فرانس نے ٹرمپ کا منصوبہ مسترد کر دیا ہے اور غزہ سے فلسطینیوں کی جبری منتقلی کے منصوبے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے. چین نے امریکہ کو وارننگ دی ہے کہ تائیوان کی سمندری حدود میں 2 امریکی بحری جہازوں کا گشت سیکیورٹی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. چینی فوجی دستے قومی خود مختاری اور علاقائی امن کے لیے ہر وقت ہائی الرٹ ہیں, جبکہ امریکی بحریہ نے بین الاقوامی آبی گزرگاہ کے ذریعے جہازوں کے گشت کو معمول کی مشق قرار دیا ہے. امریکی خام تیل کے ذخائر میں اضافے کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں گر گئی ہیں. خام تیل کی قیمتوں میں فی بیرل 37 سینٹ تک کمی ریکارڈ کی گئی ہے. اب خام تیل کی قیمت $72.95 فی بیرل ہو چکی ہے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن حزب معمول جاتے جاتے. کیا اب زمین نہیں ہمارے چاند کو خطرہ ہے؟ خلائی ادارے ناسا نے
پیشگوئی کی ہے کہ ایک سیارچہ ایسٹرائڈ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں جس کا نام YR4 ہے اس سال 2032 میں زمین سے نہیں چاند سے ٹکرا سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ سیارچہ یعنی کہ ایسٹرائڈ جو ہے وہ زمین سے ٹکرانے کا اس کا خطرہ ہے۔ اب سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس سے کسی بھی بڑے نقصان کا امکان شاید کم ہے، مگر خلائی ایجنسیز جو ہیں وہ اس ممکنہ ٹکراؤ کو اب روکنے کے طریقے تلاش کر رہی ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اللہ حافظ۔